اس سے پہلے والے اسباق میں آپ نے اس میں فائل کی مختلف انداز میں ترکیبیں کرنا سیکھی، اور اب ہم وہی ہمارا ٹاپک شبہ فعل کا چل رہا ہے، جو کہ اسما فعل سے نکلتے ہیں، فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ صفت مشبہ بھی ہوتا ہے۔ صفت مشبہ دراصل فعیلون کے وزن پہ آپ نے پڑھا تھا، ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو یہ بروزن فعیلون ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک آ رہا ہے نذیرون، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ بات کیا ہوئی دوام پہ دلالت کرتا ہے، اتنی مشکل بات؟ اصل میں دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، یعنی یہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو کہ مصدری معنی میں ہمیشگی پیدا کرتا ہے، کہ وہ صفت اس شخص کے ساتھ دائمی طور پر یعنی ہمیشہ قائم ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، ابھی ہم نے پچھلی ترکیب ایک کی تھی جس میں عالم الغیب بھی آیا تھا، جاننے والا ہے۔ تو علیم اگر اس کو کریں فعیل کے وزن پہ علیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لے کے ہمیشہ تک جاننے والا ہے، اس میں دوام پایا گیا، اس کو کہتے ہیں دوام۔ اور بالکل اسی طریقے سے نذیر آ رہا ہے، نون زال اور را اس کے حروف اصلیاں ہیں۔ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ڈرانے والا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب نذیر ان کا سیگا جو لے کر آئے ہیں، دراصل تم ڈرانے والے ہو، نیچے ترجمہ یہاں پہ لکھا ہے تم ڈرانے والے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم وہ ہو جس کا کام ہی یہی ہے کہ تم ڈراتے ہو، اللہ کے خوف سے ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی نبی کے بارے میں فرمائے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، تو مطلب یہ اس کا مقصد بھی بتا رہا ہے۔ یہ سیگا یوں سمجھیں، اس کی ترکیب بالکل اسی طرح سے ہے۔ ترکیب دیکھیں، انتا کو آپ بتائیں گے کہ ضمیر کون سی ہے، مرفوع منفصل ہے، سیگا واحد مذکر حاضر ہے، اور اس نے بننا ہے مبتدا، وہ بن گیا۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، یہ آپ پہلے کر چکے ہیں۔ نذیرون کی ترکیب اس میں فائل کی ترکیب کی طرح بالکل سملر ہے، بس صرف آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ صفت مشبہ ہے، سیگا واحد مذکر ہے۔ ہاں، اب یہاں پر جو ہوا ضمیر نکلنی تھی نذیرون کے سیگے کے مطابق، دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں فائل میں ابھی پڑھا ہے کہ اگر اس میں فائل سے پہلے یعنی صیغہ صفت سے پہلے، یوں کہہ لیں، اس میں فائل نہیں کہہ رہا ہے، اب صیغہ صفت، صفت کے صیغے سے پہلے اگر کوئی حاضر یا متکلم کی ضمیر آ جائے، جیسے کہ یہ حاضر کی ضمیر آئی ہوئی ہے، تو تب کیا ہوتا ہے؟ تب حاضر کی ضمیر ہی اور وہی ضمیر جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہاں، حاضر ہونے کی وجہ سے رجوع نہیں کرے گی، بے شک رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے لکھا کہ انت ضمیر مستتر اس کا فائل۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد وہی کرنا ہے جو اس میں فائل کے ساتھ کرتے تھے، کہ وہاں کرتے تھے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر بنتا ہے کوئی شبہ جملہ اسمیہ، یہاں پہ بتائیں گے کہ صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور ترجمہ بنا تم ڈرانے والے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا یہاں پر ترجمہ ہے۔ اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بھی دیکھیں، اس ترکیب میں دیکھیں۔ اس ترکیب میں ہمارے پاس دو سیغے آ رہے ہیں، دونوں صفت کے سیغے ہیں، ٹھیک ہے، سیغہ صفت ہیں، یعنی دونوں شبہ فعل ہیں، واسع علیم، یہ دونوں شبہ فعل ہیں۔ ہاں، اب شبہ فعل تو جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تبدیل، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، ان میں سے آپ نے بس یہاں پر پہچاننا ہے، اور اس کا فرق بھی ترجمے پہ پڑے گا۔ دیکھیے، واسع یہ بروزن فاعل ہے، تو اس کو میں نے لکھ دیا یہاں پہ کہ یہ اس میں فاعل ہے، ایک بات۔ علیم بروزن فعیل، یہ ہو گیا صفت مشبہ۔ اب پہلے اس میں فاعل کو سالو کر لیتے ہیں۔ اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اب بتائیں اس میں فاعل سے پہلے کیا کوئی حاضر یا متکلم کی ضمیر مبتدا بن رہی ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، علم ہے جو کہ بن رہا ہے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، راجع بسوء مبتدا۔ اب اس کو چونکہ یہ غائب کی ضمیر ہے، ہوا غائب کی ضمیر کا مرجع بتانا لازمی ہوتا ہے، وہ رجوع کر رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر بتانا لازمی تھا راجع بسوء مبتدا، لفظ اللہ کی طرف اس کو رجوع کروایا، اور وہی پھر اس کے بعد اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ ہاں، اب دیکھیں ایک اور خبر بھی آ رہی ہے، علیم۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ وہ اس میں فاعل کا صیغہ نہیں ہے، وہ ہے صفت مشبہ کا بروزن فعیل، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے بالکل پچھلی والی اگزامپل کی طرح صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، راجع بسوء مبتدا،
اور وہی یہی والا مبتدا لفظ اللہ، پھر صفت مشبہ اپنے فاعل یعنی یہ والا جو ہوا فاعل ہے، اور وہ پھر رجوع کر چکا ہے لفظ اللہ کی طرف، تو اس سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ثانی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں بھی آتی ہیں، تو ہم نے اب چونکہ ایک سے زیادہ خبریں آئی ہیں تو پہلی والی کو ہم نے کہا خبر اول، اور دوسرے والی کو ہم نے کہا خبر ثانی۔ اچھا، ایک سوال پوچھا جاتا ہے اکثر، اور وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ نے تو بتایا تھا کہ نکرہ پلس نکرہ یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، اور یہاں پہ واسعون یہ بھی نکرہ ہے، علیمون یہ بھی نکرہ ہے، تو نکرہ پلس نکرہ اس کو موصوف صفت بنا کر مرکب توصیفی بنا کر خبر کیوں نہیں بنایا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر نکرہ پلس نکرہ از اکول ٹو مرکب توصیفی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، ایک بات۔ اور دوسرا جواب، واسعن کو موصوف کیسے بنا سکتے ہیں؟ واسعن اس کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ صیغہ صفت ہے، تو یہ جب صفت کا صیغہ بذات خود یہ خود صفت کا صیغہ ہے تو یہ موصوف نہیں بن سکتا، لہذا مرکب توصیفی والی ترکیب یہاں پہ نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس لیے جب یہ موصوف ہی نہیں بن سکتا تو اس کے بعد والا اس کی صفت نہیں بنے گا، کم سے کم۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، معنوی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ یہ پوچھیں مثال کے طور پہ کہ اچھا ٹھیک ہے سر یہ واسعون جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے اس لیے یہ موصوف نہیں بن سکتا، اور علیمون یہ بھی صفت کا صیغہ ہے، صیغہ صفت یہ بھی، صیغہ صفت یہ بھی، تو اس کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی بات بتائیں، واسعون یہ اگر صفت کا صیغہ ہے تو اس کا موصوف کدھر ہے؟ کیونکہ صفت کسی موصوف کی ہوتی ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا جو مبتدا ہے نا معنوی طور پہ، یعنی لفظ اللہ جو ہے وہی اس کا معنوی طور پہ موصوف ہے، کیونکہ واسعون کس کی صفت بیان کر رہا ہے؟ وہ جس کی صفت یہ واسعون کا لفظ بیان کر رہا ہے وہی موصوف ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لفظی طور پہ وہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، یہ لفظی طور پہ، اور معنوی طور پہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں۔ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر موصوف صفت والی ترکیب نہیں ہوگی، تو لہذا واسعون ایک خبر بن جائے گی اور علیمن بھی ایک خبر بن جائے گی۔ یہ خبر اول اور یہ خبر ثانی یہاں پہ میں نے نیچے بنایا ہے، تو ترکیب لکھیں گے کہ مبتدا اپنی خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور خبر اول اور خبر ثانی اس کو ترتیب سے کر دیتے ہیں، یعنی پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، یہاں پہ میں نے مبتدا کا ترجمہ کر دیا، پھر خبر اول کا ترجمہ کروں گا، خبر اول ہے وسعت والا، اور پھر خبر ثانی کا کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ علیمن، اب علیمن کے اندر ہم نے کیونکہ صفت مشبہ لکھا ہے نا، تو صفت مشبہ اپنا کوئی نہ کوئی معنی تو ظاہر کرے گا، دوام ظاہر کرے گا، بڑائی ظاہر کرے گا، زیادتی ظاہر کرے گا، صفت مشبہ جب صفت مشبہ ہی کے معنی میں ہو۔ یہاں پہ لکھا ہے بڑا جاننے والا ہے، اچھا آپ کہیں گے کہ اور اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اللہ وسعت والا، دیکھیں وسعت والا تو یہ تو میں نے یہاں پہ بالکل سیم لکھا ہے، اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے، اور بھی دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو یہ کر کے بتاؤں، اللہ وسعت والا، یہ دھیان سے دیکھیں، ہمیشہ جاننے والا ہے، اس میں دوام پیدا ہوا، یہ آپ کو سمجھنا تھا۔ اس کے بعد